مایوس نہیں ہونے کا، چہرے پر کبھی یہ نہیں۔ ایک دو لوگ ملے، بولے مولوی صاحب میرے بچے کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی کتنے سال شادی کے ہوئے؟ تو ابھی 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ مایوس کیوں ہیں بھائی؟ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ امید پر دنیا قائم ہے، اللہ سے مانگتے رہیے، رب حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، دعا کرتے رہیے۔ پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کسی بھی سلسلے میں مایوسی نہیں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، بیماری کو لے کر آپ مایوس ہو گئے ہیں، اب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کتنے سال بیمار ہے بھائی؟ یوں ہی 10 دن سے بیمار ہو۔ کتنے سال ہوا؟ یوں ہی 1 مہینہ ہوا۔ کتنے سال سے بیمار ہے؟ 1 سال ہو گئے۔ میرے بھائیو، ایوب علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 18 سال تک بیمار تھے۔ دعا مولوی صاحب یہ نہیں کہیں گے دوا مت کراؤ، دوا بھی لیکن ساتھ میں دعا بھی۔ ہم اور آپ دعا کرواتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے ہیں۔ لوگ آئیں گے مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے۔ بھئی آپ نے بھی تو دعا کرنا، آپ کاہے دعا نہیں کر رہے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سب واقعات، نا امیدی نہیں، امید، سہارا اللہ۔ میرے بھائی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا، یہ دعا یاد کر لیجیے۔ اے اللہ تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا، کبھی آنسو گرائی ہے اللہ کے سامنے۔ 18 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑ دیا بھائی؟ اب دعا نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی دعا نہیں کریں گے؟ تھک گیا، سال بھر سے کر رہا ہوں، نو ریزلٹ۔ اچھا یہاں 18 سال تک کیے تو ریزلٹ آیا ہے، 1-2 سال نہیں، 18 سال کے بعد ریزلٹ آیا۔ دعا ہی تو ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، چاہے فوراً قبول ہو جائے یا بعد میں ہو جائے یا پھر مرنے کے بعد ملے، اور ہم اور آپ اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی امید کی کرن باقی ہے، اس لیے نا امید ہونے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے گئے، اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جا رہے ہیں، بیوی کو لے کر جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364۔ جب وہاں گئے مکہ تو مکہ میں کوئی انسان نہیں ہے، صرف ایک ہاجرہ ہیں، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اور اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، 3 لوگ۔ اب آ رہے ہیں تو بیوی پوچھتی ہے یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں چھوڑ کر، ہم کو تو کوئی ہے ہی نہیں پہچاننے والا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بار بار پوچھا، اللہ امرک بہذا، مرارن کا لفظ آیا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ خود ہی جواب دیتی، اللہ امرک بہذا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ آگے یہ جملہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہی آخری سہارا۔ کبھی مایوس مت ہونا، شوہر نہیں ہے تو کیا ہوا، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ بتائیے آج کوئی عورت ایسی ہے؟ گھر میں، گھر تو تھا ہی نہیں، کہاں گھر؟ کھجور، پانی کہاں پر؟ وہ درخت کے نیچے، کوئی گھر نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے ہمارے یہاں ناشکری بہت آ گئی ہے، کوئی نوکر نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہادر عورت ہے وہ، کس کے سہارے زندہ ہے؟ آج ہمارے گھر میں کاکروچ نظر آ جائے، چھپکلی نظر آ جائے تو حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور اگر سانپ نظر آ گیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا حالات۔ لیکن اللہ والی عورت، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی سہارا رکھ کے جائیے، کوئی دیکھنے والا رکھ کے جائیے، اوپر والے کا سہارا جس نے لے لیا، دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اس سہارے کو توڑ سکے؟ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، جب پانی ختم ہو گیا اور صفا مروا کے 7 چکر لگائے۔ اب غور کیجئے، صفا و مروا پہاڑی، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، اب تو پہاڑی عدم زمین پہ سٹ گئی، پھر بھی کتنے حاجی لوگ جب بیچ میں دوڑتے ہیں نا تو پانی کا بوتل یا سائیڈ میں پانی ہانپتے ہیں۔ وہ ایک عورت ذات، اکیلی عورت، وہ صفا و مروہ کے پہاڑ پہ 7 چکر لگائی، رب کو زیادہ پسند آ گئی۔
تو جو اللہ کو اپنا سہارا بناتا میرا رب ان کے نشان کو آخری تک زندہ رکھتا ہے۔ آپ ہی بتائیے ہاجرہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ 7 چکر جو اس نے لگائے، جو بھی حج اور عمرہ کرنے جائیں گے جب تک 7 چکر نہ لگائے نہ اس کا حج ہو نہ عمرہ ہو۔ کس کی یادگار ہے؟ ایک عورت کی یادگار ہے۔ میرے بھائیو، اوپر والے کا سہارا۔ جو آیت میں نے پڑھی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، آخری طرف آؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے واقعہ پر غور کیجیے، ایک دم تسلی ہے۔ بیٹے نے خواب دیکھا، اس لیے سورہ یوسف بار بار پڑھنی چاہیے۔ ابا میں نے یہ خواب دیکھا۔ بیٹا خواب مت بتانا، پتہ یہ چلا اپنے پاس جو بھی نعمت ہو کسی کو نہیں دکھانی چاہیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی دولت آئی 2 چیز کریں گے، بہترین گھر لے لیں گے، بہترین گاڑی لگنا چاہیے، سیٹ صاحب۔ جی نہیں، نعمت کو چھپائیے، کیونکہ نعمت کو نہیں چھپائیے گا تو دوست نہیں، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ سورہ یوسف کی سٹارٹنگ پڑھی ہے ایسے، میں نے خواب دیکھا ابو جان، تو ابا نے کہا بیٹا بھائیوں کو مت بتانا، بھائیوں کو، یہ حسد اور جلن وہی۔ یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اب بیٹے یوسف کیا معلوم کہاں ہیں، 40 سال تو ہو گئے ہوں گے اس خواب کے بعد، یا 80 سال لے لیجئے، اس کے بعد یہ خواب سچ ہوا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو تلاش کرو۔ ارے یہ کب کا واقعہ ہے؟ اور رو رو کے آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی۔ ہم اور آپ روئیں گے؟ 40 سال روئے ہوں گے یا 80 سال روئے ہوں گے، اس سے کم تو ہوا ہی نہیں ہوگا، اور آنکھیں جو کالی تھی نا وہ سفید وائٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن سہارا اوپر والے کا، نا امید نہیں، امید کی کرن باقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، گھبرانا جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، بالکل نہیں۔ اور بالآخر دیکھا آپ نے رزلٹ کس طریقے سے ملا، جاؤ تلاش کرو۔ ایک وقت آیا جب یہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے۔ ابھی بھائیوں کو کیا معلوم کہ میرا یہ بھائی یہی بادشاہ بنا بیٹھا، کیا معلوم؟ لوگوں نے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میرے رب نے کنویں سے نکال دیا۔ اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، آپ کے بھائی خود کھڈا کھودیں گے آپ کے لیے، آپ کی بہن کھڈا کھودے گی، لیکن گھبرانے کا نہیں، اوپر والا اس کھڈے سے نکال دیتا ہے، کنویں سے نکال دیتا ہے۔ نکالا کہاں کہاں نہیں گئے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی آپ پڑھیے گا، امید کی کرن باقی ہے اور نا امیدی کبھی نہیں۔ جس گھر میں گئے وہاں عورت کے ساتھ کس طریقے سے آزمائش میں ڈالے گئے، جیل میں چلے گئے، کئی سال جیل میں رہے ہوں گے، 9 سال تو فکس ہے، 3 سے 9 سال فکس ہے، اس کے علاوہ کتنے رہے، پھر مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ نے کیسے بنا دیا؟ تو میرے بھائیو، رزلٹ یوں ہی نہیں ملتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ اچھے لوگوں سے ملیے۔ آج کل میں تیرے کو بولا تھا نا، میں تیرے کو بتایا تھا نا، تو کاروبار شروع کیا اس لیے تیرا ٹھپ ہو گیا، جا۔ نہیں بھائی، نصیب کا لکھا تھا، نصیب کا لکھا تھا اس لیے چلا گیا۔ بھائی گھبرا کیوں رہا ہے؟ اپنے یہاں تسلی دینے والے بھی لوگ نہیں ہیں، تانا دینے والے سب ہیں۔ ہمدرد کوئی نہیں ہے، سر درد سب ہے، سر درد۔ ارے بھائی اگر ہمدرد نہیں بن سکتے تو سر درد بھی مت بنو۔ تسلی دو، کوئی بات نہیں، آج چلا گیا کل آ جائے گا۔ جس کے پاس ایسی بیوی ہے گھبرائیے نہیں، اللہ راستے نکالیں گے، پوری ٹینشن ختم۔ جس کے پاس دوست ہے گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں۔ بس 1-2 واقعہ بیان کر کے میں آخری طرف آ رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی لوگ پہلی مرتبہ آئے تو کیا حالت ہوگی، سب کو پہچان گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا، تیرے لوگوں کو بتاتا ہوں، سب کو بنوا دو، سب کو مارو ایک طرف سے۔ کیا معاف، میرے بھائیو، معاف کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، معاف کرنا سے۔ دوسری مرتبہ بھائی آئے تو بنیامین بھی آیا، ان کا سگا بھائی۔ جب سگا بھائی آیا تو سگے بھائی کو سائیڈ میں لیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے دوست اگر اچھے ہیں تو آپ کو تسلی والا جملہ کہیں گے، انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 69، میں تمہارا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی پوری پریشانی میں ڈال دیا، پھر بھی بولے گھبرانا نہیں۔ آج ہو سکتا ہے ایسا؟ میرے بھائی، یہ بولنا بہت آسان ہے لیکن بھروسہ رکھنا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4، لا تحزن
ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں کہ جو بھی گھبراہٹ کبھی بھی آ جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ مایوس ہو گئے ہیں، مایوسی کو تو ختم کر دے۔ کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نجات دے دے۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ دوبارہ اٹھا دے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفاء کلی عطا فرما، جو چلے گئے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ اے اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ راستے نکال دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، قرآنی بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔